بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف، جس میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی اور اس کی اعلیٰ و پاکیزہ صفات کو سمجھنے سمجھانے اور اس باب میں غلطی سے بچنے سے متعلق قواعد اور ضوابط کو اکٹھا کیا اور یہ کتاب تالیف کی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری اور آپ کی جو گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں ہوئی، اس میں اور اس سے پہلے والے کئی ایپیسوڈز میں ہم اور آپ اہل تعطیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی قرآن کا جو ظاہری معنی ہے، اس ظاہری معنی کو نہ مان کر اس میں تحریف کر لینا، نصوص کو معطل کر دینا، اللہ تعالیٰ کو صفات سے معطل قرار دینا، ان اہل تعطیل کا تذکرہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ناحیوں سے ان کے موقف کی، ان کے مذہب کی تردید کی، اور اب اختتام پر پہنچنے سے پہلے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بڑی اہم یہاں ذکر کی۔ ان دونوں باتوں کو میں مختصراً آپ کے سامنے واضح کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو عبارت خوانی ہے وہ ہم اور آپ کریں گے۔ جو بات شیخ ابن عثیمین نے اب اخیر میں کہی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ اہل تعطیل کے کئی درجے، ایک وہ جن کے پاس عام تعطیل ہے، یعنی وہ جو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیہ سب کی ایک دم سے نفی کرتے ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ پوری طرح سے اللہ کے اسماء اور صفات سب کا انکار کرتے ہیں، سب کی نفی کرتے ہیں، مطلقاً تعطیل سے کام لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے اسماء حسنی کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے اسماء حسنی کے اندر جو صفات ہیں ان کی نفی اور دیگر تمام صفات کی نفی کر دیتے ہیں، کوئی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اہل تعطیل میں اشاعرہ اور ماتوریدیہ آتے ہیں۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ، اشعری اور ماتوریدی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے 7 صفات کو ثابت کرتے ہیں، بقیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، تعطیل کرتے ہیں، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے گزرا۔ ان سے متعلق خصوصی طور پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اب اخیر میں گفتگو کی۔ وہ کیا ہے؟ یہ اہل تعطیل کیا کرتے ہیں؟ 7 صفات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و سنت اور عقل کا لازمی تقاضا ہے کہ ان صفات کو ثابت کیا جائے، اگر ان صفات کو ثابت نہیں کریں گے تو گویا اللہ کا وجود ہی اسی کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس کو صفات المعانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام، یہ 7 صفات یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، اور ان 7 صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ عقل اس پر دلالت کرتی ہے اور قرآن و سنت میں بھی اس کا ثبوت ہے، اس لیے ہم اس کا ثابت کرتے ہیں، اور بقیہ تمام صفات کا انکار کر دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تعطیل کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔ تو ان کا رد کیا گیا ہے، اور ان کے رد میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی وہ یہ کہ جس طرح تم لوگوں نے 7 صفات کے بارے میں کہا کہ قرآن سے یہ ثابت ہیں، ایسے ہی بقیہ صفات بھی ثابت ہیں، ثابت کرو۔ 7 کو ثابت کرتے ہو، بقیہ کا انکار کرتے ہو، 7 کو ثابت کرتے ہو، بقیہ میں تعطیل سے کام لیتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ عقل اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں۔ تو جس طرح یہ 7 صفات عقلی استنباط و استدلال سے ثابت کی گئی، بقیہ صفات بھی عقلی استنباط و استدلال سے ثابت کی جا سکتی ہیں، کیوں نہ ثابت کیے جائیں؟ یا تو وہ معتزلہ جنہوں نے سب کا انکار کر دیا،
یہ اہل سنت ہیں جنہوں نے سب صفات ثابت کی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ساتھ اختیار کرو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بین بین کی یہ کیفیت کیا اپنائی ہے؟ اور اسی قاعدے کو سمجھانے کے لیے اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں الکلام فی بعض الصفات کالکلام فی البعض الآخر۔ بعض صفات یعنی 7 صفات کے بارے میں آپ جو کہیں گے، ان صفات کے ثابت کرنے سے مشابہت لازم نہیں آتی، تو بقیہ صفات سے بھی مشابہت لازم نہیں آتی۔ ان صفات کو ثابت کرنے اس لیے کہ قرآن و سنت میں آئی، بقیہ صفات بھی قرآن و سنت میں آئی ہیں، ثابت کرو۔ ان صفات کو عقلاً ثابت کیا جا سکتا ہے، بقیہ صفات کو بھی عقلاً ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ ان صفات کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات ساری صفات کے بارے میں کہی جائے گی۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اس موقف کا مناقشہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ موقف اور زیادہ غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین نے یہاں تک نقل کیا کہ جب اشاعرہ نے یہ 7 صفات ثابت کی، بقیہ کا انکار کیا، تو معتزلہ جو پوری صفات کا انکار کرتے ہیں انہوں نے ان کو گھیرا کہ بقیہ صفات کے انکار سے اگر مشابہت لازم آتی تھی تو جو 7 ثابت کر رہے ہو اس سے بھی مشابہت لازم آتی ہے، تو کہو کہ یہ بھی نہیں مانو گے۔ اور اگر 7 مشابہت لازم نہیں آتی تو بقیہ صفات سے بھی مشابہت لازم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے مشابہت، تو یہ کہو۔ تو معتزلہ نے ان کو گھیرا باقاعدہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کو۔ شیخ ابن عثیمین نے یہ ساری باتیں ذکر کر کے اہل تعطیل میں سے خاص طور پہ یہ جو طبقہ ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، ان کا رد کیا ہے۔ اور دوسری اہم بات جس پر اس بحث کا یا اس فصل کا اختتام شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، وہ ایک ضابطہ بتایا، بڑا اہم ہے یہ۔ ہم نے دیکھا کہ نصوص کے ظاہر کے سلسلے میں 3 موقف ہیں۔ ایک اہل سنت کا موقف ہے جو ظاہر کو اللہ تعالیٰ کے شائع نشان مانتے ہیں اور اس کے ظاہری معنی کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں 2 گمراہ طبقے، ایک مشبہہ کا، دوسرا اہل تعطیل کا۔ 2 الگ الگ مسئلے بظاہر نظر آتے ہیں، تشبیہ اور تعطیل، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ ایک ضابطہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کہ کل معطل مشبہ، ہر معطل مشبہ ہوتا ہے، یعنی اہل تعطیل اہل تشبیہ بھی ہوتے ہیں اور اہل تشبیہ اہل تعطیل ہوتے ہیں۔ گرچہ 2 عقیدے ہیں لیکن تشبیہ میں تعطیل ہے اور تعطیل میں تشبیہ ہے، یہ بھی مسئلہ شیخ ابن عثیمین نے واضح کیا ہے۔ ہم یہ دونوں باتیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کے اپنی عبارت اور الفاظ کی روشنی میں پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں ثم ان من اہل التعطیل من طرد قاعدته في جميع الصفات او تعدى الى الاسماء ايضا ومنهم من تناقض فاثبت بعض الصفات دون بعض كالاشعرية والماتريدية۔ کہتے ہیں یہ جو اہل تعطیل ہیں ان میں سے بعض نے یہ صفات کی تعطیل کا جو مسئلہ ہے اسے تمام صفات کے اندر اپنایا، یہ معتزلہ نے کیا، او تعدى الى الاسماء ايضا، یا صفات کے ساتھ ساتھ اسماء حسنہ کی بھی تعطیل تک چلے گئے، یہ جہمیہ نے کیا۔ ومنهم من تناقض، جبکہ انہی میں سے بعض ایسے بھی ہوئے جو تناقض یعنی ایسا موقف اختیار کیا جو آپس میں ٹکراتا ہے۔ کیسے؟ فاثبت بعض الصفات دون بعض، بعض صفات کو ثابت کیا اور بقیہ کو ثابت نہیں کیا۔ یہ کس نے کیا؟ جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہے۔ اثبتوا ما اثبتوه بحجت ان العقل يدل علیہ۔ اب جو صفات ثابت کی، 7 صفات میں نے ابھی گنائی نا آپ کے سامنے، جن صفات کو انہوں نے ثابت کیا ان کے بارے میں کہا کہ عقل ان کے ثبوت کی دلیل دیتی ہے، یہ ان صفات کے اللہ تعالیٰ کے ثابت ہونے کی دلیل دیتی ہے۔ وَنَفَوْا مَا نَفَوْهُ بِحُجَّةِ أَنَّ الْعَقْلَ يَنْفِيهِ أَوْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور جن صفات کی نفی کی ان کے بارے میں یہ کہا کہ عقل ان پہ دلالت نہیں کرتی یا عقل ان کی نفی کرتی ہے، یہ انہوں نے دلیل دی۔ فَنَقُولُ لَهُمْ، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ 7 صفات ثابت کر کے بقیہ کی تعطیل کرتے ہیں، بقیہ کی نفی کرتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے نفیکم لما نفیتموہ بحجت ان العقل لا يدل علیہ يمکن اثباته بالطریق العقلی الذي اثبتتم به ما اثبتتموہ۔ کہا جائے گا جن صفات کو تم نے عقلی دلیل کی بنیاد پر نفی کی جن کی، اور یہ کہا کہ عقلی دلیل اس پہ دلالت نہیں کرتی، سچ یہ ہے کہ جس طرح تم نے 7 صفات ثابت کی دلیل عقلی کے ذریعے، ویسے ہی دلیل عقلی کے ذریعے ان صفات کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے جن کی تم نے نفی کی۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ 7 صفات کے لیے عقلی دلیل ہے، بقیہ کے لیے عقلی دلیل ہے، غلط ہے۔
عقلی دلیل اس کے لیے ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عقلاً اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے تو اس کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، کما ہوا ثابت بالدلیل السمعی، ساتھ میں یہ بھی کہ جن صفات کو تم نے ثابت کیا وہ بھی نقلاً ثابت ہے، یعنی قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے، تو بقیہ صفات بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے اب وہ بیان کرتے ہیں، مثال ذالک، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں تمہارے موقف کا تناقض سمجھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ بقیہ صفات بھی عقلاً ثابت کی جا سکتی ہیں۔ کیسے؟ مثال ذالک انہم اثبتوا صفۃ الارادۃ ونفوا صفۃ الرحمہ۔ آپ میں سے بہت ساروں کے لیے شاید بات نہیں ہوگی، تعجب خیز ہوگی، ماتریدیہ اور اشاعرہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رحمت نہیں ثابت کرتے، کہتے اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت کی صفت نہیں ہے۔ تعجب کریں گے سن کر، لیکن یہ حقیقت ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اب ان اشاعرہ ماتریدیہ نے صفت ارادہ کو ثابت کیا، صفت رحمت کو نفی کی۔ اب صفت ارادہ کو ثابت کیا تو یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور عقلاً بھی ثابت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اثبتوا صفت الارادۃ لدلالۃ السمع والعقل علیہ، انہوں نے صفت ارادہ کو ثابت کیا اس لیے کہ سمع یعنی قرآن و سنت اور عقل دونوں کے دونوں صفت ارادہ کی دلیل بنتے ہیں۔ کیسے؟ اما السمع فمنه قوله تعالی ولكن اللہ يفعل ما يريد، قرآن میں اس کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، ما يريد صفت ارادہ ثابت ہے قرآن میں۔ اور عقلاً کیسے ارادہ ثابت ہوتا ہے کہ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْمَخْلُوقَاتِ وَتَخْصِيصَ بَعْضِهَا بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ ذَاتٍ أَوْ وَصْفٍ دَلِيلٌ عَلَى الْإِرَادَةِ، کہتے ہیں کہ اتنی ساری اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کے اندر کچھ چیزیں، کچھ صفات اور ان کی شخصیت کا فرق، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس ارادے کے ساتھ پیدا کیا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے، اس کے اندر یہ صفت نہیں پائی جانی چاہیے۔ تو یہ جو تخصیص ہے، بعض مخلوقات کو بعض چیزیں عطا کرنا، بعض مخلوقات کو بعض چیزیں نہ دینا، یہ جو تخصیص ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کے ارادے ہی سے مخلوق کے اندر آ سکتی ہے، تو عقلاً ارادہ ثابت کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ رحمت کو ہم ثابت نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق اللہ تعالی، کہا رحمت اگر ثابت کریں گے تو عقل اس کی نفی کرتی ہے، کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم رحمت کی صفت نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ رحمت کا معنی ہوتا ہے رحم کرنے والے کا نرم پڑ جانا، اور جس پہ رحم کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے اپنے اندر جو ہے نرمی اور جو ہے رقت قلب کو محسوس کرنا، یہ معنی رحم کے اندر آتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نرم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، قوی ہے، اللہ تعالیٰ کے شایع نشان نہیں، تو عقل نے اس کی نفی کی ہے۔ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی دلیل ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں وَأَوَّلُ الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ الْمُثْبِتَةَ لِلرَّحْمَةِ، اب قرآن و سنت میں تو رحمت کا ذکر ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا اللہ کی رحمت سے رحمت مراد نہیں ہے، بلکہ رحمت کا معنی ہوتا ہے اللہ ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی رحمت کو صفت ارادہ سے جوڑ، جو صفت ارادہ ثابت کرتے ہیں نا اس سے جوڑ کر رحمت کی تعویل کر لیتے ہیں، تعطیل کر لے جاتے ہیں۔ کہا وَأَوَّلُ الْأَدِلَّةَ السَّمْعِيَّةَ الْمُثْبِتَةَ لِلرَّحْمَةِ إِلَى الْفِعْلِ أَوْ إِرَادَةِ الْفِعْلِ، تو انہوں نے قرآن و سنت کی ثابت شدہ وہ دلیلیں جو رحمت سے متعلق ہیں اسے فعل یا ارادت الفعل سے جوڑ لیا۔ فَفَسَّرُوا الرَّحِيمَ بِالْمُنْعِمِ، تو رحیم کا معنی انعام کرنے والا یا مرید الانعام، انعام کرنے کا ارادہ کرنے والا، اس معنی میں تعویل کر لیا۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نہیں، فنقول، ہم کہیں گے کہ نہیں، الرحمت ثابتۃ للہ تعالی بالادلۃ السمعیہ وادلۃ ثبوتها اکثر عددا وتنوعا من ادلۃ الارادہ، کہیں گے دیکھو سب سے پہلے تو ارادے کو تم نے ثابت کیا، قرآن و سنت میں آیا ہے، تو رحمت کا تذکرہ ارادے سے زیادہ آیا ہے، اور زیادہ مشتقات کے ساتھ صفت رحمت کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے۔ ایک بات، فقد وردت بالاسم، جیسے دیکھو صفت رحمت نام کے اندر آئی، الرحمن الرحیم، اس میں صفت رحمت کا ذکر آیا، اور صفت رحمت کا صفت کے طور پہ تذکرہ آیا، مثل وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس میں اللہ نے ذو الرحمہ رحمت والا کہا، والفعل، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا فعل بھی قرآن میں ذکر کیا، وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے رحم کرتا ہے، سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا۔ تو صفت رحمت کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے، جب ارادے کا ذکر ہے تو رحمت کا بھی ذکر ہے، ثابت کرو، سمعی دلیل رہا۔ عقلاً جیسے تم نے ارادے کو ثابت کیا، ویسے ہی وَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا بِالْعَقْلِ،
صفت رحمت کو عقل سے ثابت کرنا بھی ممکن ہے۔ فَإِنَّ النِّعَمَ الَّتِي تَطْرَأُ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالنِّقَمَ الَّتِي تُدْفَعُ عَنْهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ دَالَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ الرَّحْمَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے تم نے کہا نا کہ مخلوقات میں سے بعض کے لیے بعض صفات کو خاص کرنا، بعض کو اس سے الگ رکھنا، یہ بتاتا ہے کہ خالق کے اندر صفت ارادہ ہے، تو ایسے ہی مخلوقات پر ہونے والی نعمتیں، رحمتیں، اترتی برکتیں اور کئی بڑی مصیبتوں سے ان کا بچایا جانا یہ بھی بتاتا ہے کہ خالق رحم والا ہے، رحمت ہے اس کے اندر۔ یعنی جس طرح عقلاً تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ثابت کیا، ویسے ہی عقلاً صفت رحمت بھی ثابت کی جا سکتی ہے۔ وَدَلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ أَبْيَنُ وَأَجْلَى مِنْ دَلَالَةِ التَّخْصِيصِ عَلَى الْإِرَادَةِ۔ کہتے ہیں جس طرح تم نے اس تخصیص کے بعض مخلوقات کو اللہ نے بعض چیزوں کے ساتھ خاص رکھا ہے، یہ صفت ارادہ پہ دلالت کرتی ہے کہہ رہے ہو، یہ جو دلالت ہے یہ جتنی قوی ہے اس سے کہیں زیادہ مخلوقات پہ ہونے والا رحم و کرم خالق کی صفت رحمت پر جو دلالت کرتا ہے، یہ دلالت زیادہ واضح اور زیادہ کھلی اور جو ہے اظہر من الشمس جسے کہتے ہیں کھلی آنکھوں دیکھے جانے والی دلیل ہے۔ لظہور ذلک للخاصۃ والعامہ، اس لیے کہ رحمت کا معاملہ تو ساری مخلوقات کے ساتھ ہے اور ساری مخلوقات سمجھتی ہیں، ہر مخلوق کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس پہ رحم ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف تخصیص کی جو دلیل تم نے ارادے کے لیے دی ہے، یہ فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا لِأَفْرَادِ النَّاسِ، اس کو سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ یعنی عقلی دلیل سے تم نے ارادے کو ثابت کیا، اور عقلی دلیل یہ بڑے کم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ تخصیص ارادے کی دلیل ہے، یعنی بعض مخلوقات کو کسی وصف کے ساتھ خاص کرنا، کسی کام کے ساتھ خاص کرنا، یہ بتاتا ہے کہ خالق کا ان ہر ایک کی تخلیق سے کوئی خاص ارادہ ہے۔ یہ تخصیص ارادے کی دلیل جو بنا ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں رحمت کی عقلی دلیل ہر آدمی کی سمجھ میں آتی ہے، تو عقلاً تم اس کو ثابت کرتے ہو تو وہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات تمہارا یہ کہنا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر رحمت ثابت کریں گے تو اس سے تستلزم اللین والرقہ، کہ خالق کے اندر اس سے نرمی اور رقت قلب ثابت کرنا لازم آئے گا، یہ جو کہہ رہے ہو نا، ایسا معنی ارادے کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مرید کا معنی ہی ہے میل، ارادہ کرنے والے کا کسی چیز کی طرف، یعنی کسی چیز کا فائدہ جو ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہونا، یہ ارادے کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ رحمت میں دل کے نرم ہونے کا پہلو نکلتا ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، تو ارادے کے اندر بھی مرید یعنی ارادہ کرنے والے کے کسی چیز کی طرف مائل ہو جانے، جہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس کی طرف مائل ہونے کا معنی بھی ارادے میں آتا ہے۔ تو اب ارادے کی بھی نفی کرو اگر ایسا کوئی معنی تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَأَمَّا نَفْيُهَا بِحُجَّةٍ، رہا یہ ان کا جو ہے اس دلیل سے رحمت کی نفی کرنا، انہا تستلزم اللین والرقہ، کہ اس سے نرمی اور رقت قلب کا مفہوم لازم آتا ہے، فجوابہ، اس کا جواب یہ دیا جائے گا، ان هذه الحجة لو كانت مستقیمہ، اگر اس کو مان لیں یہ دلیل صحیح ہے، لأمكن نفی الارادة بمثلها، ایسی ہی دلیل دے کہ ارادے کی بھی نفی کی جا سکتی ہے۔ فیقال الارادة میل المرید الى ما يرجو به حصول منفعة او دفع مضرہ، ارادے کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ارادہ کرنے والے کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے وہ کسی منفعت کے حصول کی امید رکھتا ہے یا کسی نقصان کو دور کرنے کی امید رکھتا ہے۔ کیا یہ معنی اللہ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود تم ارادے کو ثابت کر رہے ہو، اس لیے کہ تم مانتے ہو کہ اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی صفت رحمت کو ثابت کرو اور کہو کہ وہ انسانوں کی رحمت میں نرم پڑ جانے کا پہلو نکل سکتا ہے، اللہ کی رحمت میں وہ کمزور پڑنے والا معنی نہیں نکلتا، یہ معنی ثابت کرو۔ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ الْحَاجَةَ، اور یہ اگر معنی ثابت کریں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ محتاج نظر آئے گا، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ شیخ ابن عثیمین آگے کہتے ہیں فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ إِرَادَةُ الْمَخْلُوقِ امکن الجواب بمثلہ فی الرحمہ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو معنی ارادے کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ مرید کا نفع اور نقصان سے بچنے کی طرف مائل ہونا یہ انسان کے ارادے کے بارے میں ہے، تو ایسا ہی جواب رحمت کے بارے میں بھی دیا جا سکتا ہے، بِأَنَّ الرَّحْمَةَ الْمُسْتَلْزِمَةَ لِلنَّقْصِ ہِيَ رَحْمَةُ الْمَخْلُوقِ، کہ وہ رحمت جس میں جو ہے نرم پڑ جانے یا نقص کا پہلو نکلتا ہے یہ مخلوقات کے رحم کے سلسلے میں، جس طرح اللہ کا ارادہ اللہ کے شایع نشان مانتے ہو، رحمت بھی اللہ تعالیٰ کے شایع نشان مانو، یہ کہا جائے گا۔ وَبِهَذَا تَبَيَّنَ
بطلان مذهب اہل التعطیل سواء كان تعطیلا عاما او خاصا۔ یہاں پہنچ کر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے اہل تعطیل کے مذہب کا باطل ہونا یہ واضح ہو جاتا ہے، چاہے وہ تعطیل عام ہو، یعنی اسماء حسنہ، صفات علیہ سب کی تعطیل کرتے ہو، یا تمام صفات کی تعطیل کرتے ہو، یا یہ تعطیل خاص ہو، 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات کی تعطیل ہو، سب کو یہ شامل ہو جاتا ہے اور یہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ حقیقت یہاں تک پہنچ کر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین آگے کہتے ہیں وَبِهِ عُلِمَ، اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ان طریق الاشاعرہ والماتوریدیہ، کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا اسماء و صفات کے باب میں جو طریقہ ہے، وَمَحْتَجُّوا بِهِ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیل دی ہے، لا تندفع به شبہ المعتزلہ والجہمیہ، ایسا نہیں ہے کہ معتزلہ اور جہمیہ کا جواب دینے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے یہاں جو شیخ ابن عثیمین بتانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معتزلہ تمام صفات کی نفی کر رہے ہیں، اشاعرہ اور ماتوریدیہ یہ کہتے ہیں کہ معتزلہ گمراہ ہیں، اور پھر یہ قول اپناتے ہیں 7 کو ثابت کر کے بقیہ صفات کی تعویل کرتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے مذہب کی حقیقت سمجھ لی تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے طریقے پہ چل کر معتزلہ کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ آپ معتزلہ کے مذہب کو باطل نہیں قرار دے سکتے۔ آپ ان کو باطل قرار دینا ہو تو اہل سنت کے طریقے پر آئیں گے جس میں تمام صفات کو ثابت کیا جاتا ہے تو جواب بن سکتا ہے۔ رہا کچھ کو ثابت کر کے بقیہ کی تعویل کرو تو آپ نے کہاں ان کا جواب دیا؟ آپ نے تو موافقت کی، 7 صفات کے علاوہ بقیہ تمام میں ان کی موافقت کی۔ اسی لیے کہتے ہیں وَبِهِ عُلِمَ أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية۔ کہتے ہیں اس تفصیل سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اسماء و صفات کے باب میں جو طریقہ ہے، اسی طرح انہوں نے اسماء و صفات کے باب میں جو دلیلیں اپنائی ہیں، ان سے معتزلہ اور جہمیہ کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ 2 حقیقتوں سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔ احدہما انہ طریق مبتدع لم یکن علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا سلف الامت وائمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وانما تدفع بالسنة۔ کہتے ہیں یہ جو طریقہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے اپنایا معتزلہ اور جہمیہ پہ رد کرنے کا کہ 7 کا اقرار کر لو بقیہ کی نفی کر لو، یہ طریقہ اللہ کے نبی کا اور آپ کے اصحاب کا، امت کے سلف کا اور امت کے علماء کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت کا جواب بدعت سے نہیں دیا جا سکتا، بدعت کا دفاع کا رد بدعت سے نہیں کیا جا سکتا، بدعت کا رد تو سنت سے کیا جاتا، اور سنت اہل سنت کے پاس ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے پاس نہیں ہے۔ الثانی، اور دوسری وجہ ان المعتزلہ والجہمیہ يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة۔ اور یہ دوسری جو دلیل ہے وہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ جہمیہ اور معتزلہ خود ان پہ اب بریک لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات میں جس طرح تم نے نفی کی کہ عقلاً اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جو آیات اور احادیث آئی ہیں ان کی تم نے تعویل کر لی، 7 کے علاوہ بقیہ میں جو تم نے طریقہ اپنایا وہی طریقہ اپنانے کا ان 7 صفات کے سلسلے میں بھی ہمیں اختیار دو۔ یہ جو ہے جہمیہ اور معتزلہ یقیناً کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہا معتزلہ اور جہمیہ نے، معتزلہ اور جہمیہ نے یہی کہا کہ بھئی تم نے جو 7 کے علاوہ بقیہ صفات کو عقلاً ناممکن اور محال قرار دیا، ویسے ہی ہم بقیہ صفات کو ناممکن کہتے ہیں۔ جس طرح تم نے 7 صفات کے علاوہ بقیہ صفات کی تعویل کی ہے، ہم بھی ایسے ہی ان کی تعویل کر رہے ہیں۔ تو جو چیز تمہارے لیے جائز تھی 7 کے علاوہ بقیہ صفات میں، وہی چیز ہمارے لیے بھی جائز رکھو۔ یہ جو ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے رد میں جہمیہ اور معتزلہ کہہ سکتے ہیں، اور جہمیہ اور معتزلہ نے ایسے کہا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان 2 وجوہات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو اشاعرہ اور ماتریدیہ کا موقف غلط ہے، وہ اہل تعطیل میں سے ہیں اور ان کا موقف غلط ہے،
اور دوسری طرف یہ کہ بظاہر یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جہمیہ اور معتزلہ سے الگ ہو کر آئے اور ان پہ رد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ موقف ایسا کمزور ہے کہ یہ بدعت کی تردید کے لیے بدعت کام نہیں آ سکتی، اور دوسری طرف جن صفات کی خود انہوں نے نفی کی ہے وہی دلائل لے کر جن صفات کو انہوں نے ثابت کیا ہے اس کی نفی کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ معتزلہ اور جہمیہ کا رد نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آپ کو آج یہیں روک لیتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔